اگر یہ بھی نہیں ہے تو بس شادی نہ کرے، تسبیح پڑھے تو روزے رکھے، کسی نے دین برباد نہ کرے، کبھی ساس دے بستر کھاوے، کبھی سوہرے دے بستر کھاوے، کبھی بوکرا دے تے اپنا لان تان بھی آنات سنے. یہ آنے والی کا حق ہے، اسے الگ رہائش دو، الگ کمرہ دو، الگ کچن دو، الگ ٹوائلٹ دو جس میں کسی کا دخل نہ ہو. یہ اس کا واجب حق ہے. یہ سب سے خوبصورت رشتہ. اور ولیمہ ہے نا، ولیمے میری عادت ہے، میں الفاظ کی اصل میں جاتا ہوں. تفسیریں پڑھنے کا تو موقع نہیں ملتا، تو لفظ کی اصل میں ڈھونڈتا ہوں کوئی معنی مل جائے. تو میں آج مولانا کے بچے، ہمارا بھی بچہ ہے، ہمارا بہت پیارا بچہ ہے، تو میں ولیمے پہ سوچتا رہا تھا کہ ولیمے کا مطلب کل روٹی کھلانا ہے، لیکن اصل میں ولیمہ کیا ہے؟ یہ ولم سے ہے، ولم. اور ولم اس رسی، اس پٹے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین پر نیچے سے گزار کے زین کو باندھا جاتا ہے. اونٹ کے کجاوے کو باندھنے کے لیے جو رسہ ہوتا ہے اس کو ولم کہتے ہیں. زین کو گھوڑے پر باندھنے کے لیے جو نیچے سے پٹا یوں گھما کے اور اس کی دونوں طرف سے زین کو کستے ہیں اسے ولم کہتے ہیں. ولیمہ وہ کھانا ہے جو دو گھروں کو ایسے جوڑ دے جیسے پٹا زین کو گھوڑے سے جوڑ دیتا ہے. لہذا اس میں تکلف بھی جائز ہے، بلکہ تکلف سنت ہے. میرے نبی نے حضرت زینب کا ولیمہ سارے مدینے کو کھلا، اور حضرت علی امام المتقین غریب فقیر تھے، جب شادی ہو گیا انہوں نے کہا علی ولیمہ کرو. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کسی سے کھلا. نہیں، ولیمہ کرنا ہوگا. دو زندگیوں کو جوڑنے والا کھانا ولم، ولیمہ. تو ساتھ میں نبی وقاص کہنے گئی میرے پاس ایک دمبا کھڑا، چھترا کھڑا ہے. آپ نے کہا دو علی. آپ نے وہ ذبح کروایا اور اس کا قورمہ پکوایا، بیچ میں چھوارے ڈلوائے خود، اور اپنی جیب سے پیسے دیے جناب امام مولا علی کو کہ جاؤ سویٹ ڈش بناؤ. کیا 5 درہم کا 5 درہم گھی خریدا، 4 درہم چھوارے خریدے، 1 درہم پنیر خریدا. یہ لے کر آپ نے اپنے سامنے گٹھلیاں نکلوائیں اور ان کو پسوایا، پنیر کو، کھجور کو پسوایا، پھر اس میں گھی ڈلوایا تو وہ ایک میٹھا بن گیا. اور جناب فاطمہ اور امام علی کے دسترخوان پر، ولیمے پر بہترین، حضرت انس فرماتے ہیں ایسا ولیمہ کبھی کھایا گیا. تازہ انگور رکھے گئے، تازہ کھجور رکھی گئی، اور جو میرے نبی نے میٹھا تیار کروایا تھا وہ رکھا گیا. اور میرے نبی دیگ پر خود بیٹھے کھلانے کے لیے، سارا مدینہ کھا گیا، دیگ بھری کی بھری. ولم، ولیمہ، دو گھروں کو جوڑنے والا کھانا. کھلانے سے محبت ہوتی ہے. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. والاسلام قال اطعام الطعام وطیب الکلام. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا. کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا. تو ولیمہ دو زندگیوں کو جوڑنے کے لیے. لفظ نکاح کے اندر پورا اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دیا. نکاح ہو گیا، نکاح کر رہے ہیں، نکاح کرنا ہے، منگنی لوگ، یہ قانون پاک ہے سون. تو ایک دفعہ میں نے لغت دیکھی کہ نکاح کا مطلب کیا ہے، لفظ نکاح کا مطلب کیا ہے. تو نکاح، نکاح کا مطلب ہے، سنیے، خامن کا بیوی پہ اعتماد کرنا. مولانا صاحب غور سے سنیں.
لفظ نکاح کا مطلب ہے خامد کا بیوی پہ اعتماد کرنا. اس کا ٹیلی فون دیکھ رہا ہو کہ تو کال آئی تو کتنے کال گئی, لعنت ایسے خامد. مرحبا بالصادقین مرحبا بالطاهرین اهلا وسهلا.